الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وعن الحسن مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام وبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کو دین کی محنت کے لیے، دعوت کی محنت کے لیے چن لیا ہے، چھانٹ لیا ہے، منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور محنت کرو اللہ کے دین کے واسطے، خوب محنت کرو، خوب کوشش کرو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں دین کی محنت کے لیے چنا ہے، چھانٹا ہے، منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، جب اس کام کو ہم اور آپ اپنا کام بنائیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اللہ جل جلالہ نے خود فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے دین کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، دعوت دیں گے، ہم ان کو ہدایت دیں گے، اپنی راہوں کی ہدایت دیں گے، پورے دین پر چلنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس جگہ دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے پھر آدمی دین پر چلتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان وہ ہے جو دل میں اترے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ ایمان دل میں اترتا ہے تو پھر عمل ٹھیک ہوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ مولانا فرماتے تھے یہ تبلیغ کا نام تبلیغ سے مشہور ہو گیا، ورنہ میں نے نیت یہ کی تھی
کہ اس کا نام تحریک ایمان رکھنا ہے، ایمان کو حرکت میں لانا۔ ایمانیات 7 ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمانیات ہے۔ سب سے پہلے ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان رکھنا۔ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو کم از کم اتنی کیفیت ضرور ہو کہ اللہ جل جلالہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، سب اللہ کے سامنے ہے۔ وَلَا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً۔ ایک آسمان کی موٹائی دوسرے آسمان کے اوپر کی چیزوں کو دیکھنے میں مانع اور رکاوٹ نہیں ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا۔ ایک زمین کی موٹائی دوسری زمین کے اوپر کی چیزوں کو دیکھنے میں مانع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهِ۔ گہرے سمندروں کی تہ میں 8 میل گہرے 11 میل گہرے سمندروں کی تہ میں جو کچھ ہے وہ اللہ جل جلالہ کو دیکھنے میں مانع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ۔ پہاڑوں کی سخت چٹانوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ اللہ جل جلالہ کو دیکھنے میں مانع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ جل جلالہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، سینے کے اندر کے رازوں کو جانتا ہے۔ تو ایمان میں ایمان باللہ پہلے ہے، اس لیے اللہ کو بیان کرنا ہے تاکہ دل و دماغ پر اللہ ہی اللہ چھا جائے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے کملی والے قم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور ڈرائیے، وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ حکم امام الانبیاء کو ملا کے میری بڑائی بیان کریں، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حکم ہے کہ حضور جو کریں وہ کرو۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ۔ نبی کا اتباع کرو۔ اتباع کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا۔ اگر تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضور نے جو کیا وہ کرنا ہے، حضور نے جو کہا وہ کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی ہے۔
حضور کی ساری زندگی رب چاہی کہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہے. یہ اللہ کی منشا اور مرضی کو محمد الرسول اللہ کے دربار سے سمجھیں گے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ. تو امام الانبیاء کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے کملی والے قم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور ڈرائیے، وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. یہ پہلا حکم ہے. اللہ کی عظمت اور بڑائی ہمارے آپ کے دل میں جتنی ہوگی اس کے حساب سے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ جل جلالہ کی اطاعت آسان ہو جائے گی. اس لیے کہ آدمی بڑے کی مانتا ہے، ہر چھوٹا اپنے بڑے کی مانتا ہے. تو سب سے پہلا حکم دیا کہ میری بڑائی بٹھا دو. اللہ اکبر کا جو مفہوم ہے، میں اپنے موبائل سارے بند کر کے رکھو، بیان کے دوران کسی کا موبائل نہ بھولی. ہمارے مولانا احسان صاحب نعمت برکاتوں فرمانے لگے پہلے دو دشمن تھے، نفس دشمن تھا، شیطان دشمن تھا، اور تیسرا دشمن موبائل بھی آ گیا. اور مولوی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے موبائل یہ چھوٹا شیطان ہے. تو اس لیے بیان کے دوران ہر ایک اپنے موبائل کو بند کر کے رکھے، یکسوئی کے ساتھ دین کے بات کو سنے. اللہ اکبر اذان میں 4 دفعہ شروع میں ہے، 2 دفعہ آخر میں ہے. اللہ اکبر. اللہ جل جلالہ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ہے کہ ہمارے تصور سے بھی بڑا ہے. اللہ جل جلالہ کی بڑائی کو ہم اپنے تصور میں لا نہیں سکتے. اللہ جل جلالہ کی بڑائی کو ہم اپنے تصور میں لا نہیں سکتے. یہ ہے اللہ اکبر کا مفہوم کہ اللہ جل جلالہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ہم اللہ کی بڑائی کو تصور میں لا نہیں سکتے. مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ فرماتی تھی اللہ کے علاوہ باقی سب دھوکہ ہے. جو اللہ کے علاوہ میں لگا ہوا ہے وہ دھوکے میں لگا ہوا ہے. مال کے پیچھے، ملک کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے، کار کے پیچھے، کوٹھی کے پیچھے، اللہ کے غیر کے پیچھے بھاگنے والا دھوکے میں ہے. اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. بھاگ کر میرے پاس آؤ، اللہ کے پاس آؤ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے مسائل کا حل مجھ سے ہے، مجھے چھوڑ کر میرے غیر کے پیچھے جاتے کیوں ہو؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر مکے کے مشرکین سے آپ سوال کریں، پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، چاند اور سورج کو تمہاری خدمت میں کس نے لگایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو مکے کے مشرک یہ کہتے تھے کہ یہ سارا اللہ نے کیا. اللہ جل جلالہ نے فرمایا پھر ان سے کہہ دو
فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے پیچھے جاتے کیوں ہیں؟ جب آسمان بنائے تو اوپر کا سارا نظام بنائے، اوپر چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، بادل ہیں، اور زمین بنائی، نیچے زمینی نظام ہے، زمین میں غلے ہیں اور پھل ہیں اور سبزیاں ہیں، معدنیات ہیں، زمین میں سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، یہ سارے صرف زمین ہی بنائی، زمین کے سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ کے نظام سے ہو رہا ہے، ہمارے نظام سے نہیں ہو رہا، اللہ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، ہماری تدبیر سے نہیں ہو رہا۔ اللہ جل جلالہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن سب کے سب مل جائیں اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز کو بندہ چاہتا ہے کہ ہو، اگر اس کو اللہ بھی چاہ لے تو پھر کام ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ چاہتا ہے کہ ہو، لیکن اللہ نہیں چاہتا تو کام نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بندہ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ تو دعوت میں کیا ہے؟ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرو، اسی کا پوری امت مسلمہ کو حکم ہے۔ ہمیں اور آپ کو حضور کی اتباع پیروی کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی والے قوم کھڑے ہو جائیے۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے۔ قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اس لیے اللہ کو بیان کرنا ہے۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں بیٹھ گئی تو پھر بڑے کی ماننا آسان ہے، پھر اطاعت آسان ہے۔ اللہ ہم سے بندگی چاہتا ہے، بڑے کو بڑا تسلیم کریں گے تو اس کی مان لیں گے۔ اللہ ہم سے بندگی چاہتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، عبدی تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک والا تفعل ملأت یداک شغلا ولن اسد فقرک۔ اے میرے بندو، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو۔ عبدی تفرغ لعبادتی، عبادت کہتے ہیں اللہ کی مانو، اور کیسے مان کر دکھائیں؟ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان کر دکھایا۔ تو اللہ کی جتنی عظمت بڑائی محبت دل میں ہوگی اتنی اطاعت آسان ہوگی۔ اطاعت سے اللہ خوش ہوتا ہے، نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ان اللہ تعالی یغار وغیرت اللہ تعالی ان یاتی المرء ما حرم اللہ علیہ۔ اللہ جل جلالہ کو غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے، غصہ آتا ہے۔ ان اللہ تعالی یغار، کس بات پر؟ ان اللہ تعالی یغار ان یاتی المرء ما حرم اللہ علیہ۔ اللہ کو اس بات پر غصہ آتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، بندہ جب حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو ناراضی کی جگہ نافرمانی کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ نے دوزخ کی دھمکی دی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ
یدخل نارا خالدا فیہا وَلَهُ عذاب مہین، جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے رسول کی، جو اللہ کے حکموں کو توڑے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، حرام کا جو ارتکاب کرے گا تو فرمایا یدخل نارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں داخل کروں گا آگ میں، خالداً فیہا، ہمیشہ آگ میں رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ دوسری روایت ہے ترغیب و ترہیب میں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 100 گنا زیادہ تیز ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر ایک جہنمی جہنم سے نکل کر میری مسجد میں آ جائے، مسجد نبوی میں، اور میری مسجد نبوی میں 1,00,000 آدمی ہوں، اور جہنمی ان کے بیچ میں آ کر سانس لے لے تو 1,00,000 آدمی اس کے سانس کی گرمی سے مر جائیں گے۔ اگر 1,00,000 کی بجائے 2,00,000 بھی ہوں، جہنمی ان کے بیچ میں آ کر سانس لے لے تو 2,00,000 آدمی اس کے سانس کی گرمی کی وجہ سے مر جائیں گے۔ تو جب بڑے کی آدمی نہیں مانے گا، اللہ بڑا ہے، تو اس کی طرف سے سزا بھی بڑی ہے۔ ایک چپراسی کی بات کو نہ مانے، اس سے اتنی گرفت نہیں، پکڑ نہیں، لیکن وزیر اعظم کی بات کا انکار کرے، اس کی سزا سخت ہے۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے السلطان ذل اللہ، بادشاہ اللہ کا سایہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بادشاہی نظام سے خدائی نظام کو سمجھو۔ جو بادشاہ کی بات کو مانتا ہے تو اسے انعام ملتا ہے، اس کا اکرام ہوتا ہے، اور جو بادشاہ کی بات کو نہ مانے تو اس کو اندر کر دیتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کی مان لے گا تو اس کو انعام جنت کی صورت میں ملے گا، اور جو اللہ کی نہ مانے گا تو اس کو دوزخ کی صورت میں عذاب ملے گا۔ تو اس لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی عظمت اور بڑائی، محبت کو بٹھانا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمیں اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یوں فرماتے تھے اللہ سے اللہ کو مانگو، اے اللہ ہم تجھ سے تجھے مانگتے ہیں، ہمیں تو چاہیے، تیرا غیر نہیں چاہیے۔ اللہ کا غیر ملا تو وقتی ہے، اللہ کا تعلق ملا، اللہ جل جلالہ کی محبت مل گئی تو یہ ابدی ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے من وجدنی وجد کل شیء ومن فقدنی فقد کل شیء، جس نے مجھے پا لیا اس نے سب کچھ کو پا لیا، اور جس نے مجھے نہیں پایا تو اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ جس کو اللہ ملا اس سے سب کچھ ملا، جس کو اللہ نہ ملا اس سے کچھ بھی نہ ملا۔ ہم لوگ مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے تو بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب تھے۔ ایک مکتوب میں لکھا ہوا تھا جو پڑھ کر انہوں نے ہمیں سنایا کہ جس نے یہاں دنیا میں محنت نہیں کی
تعلق مع اللہ حاصل نہیں کیا، تعلق کہتے ہیں محبت کو. جیسے یہاں دنیا میں اللہ جل جلالہ کی محبت کو حاصل کرنے کی محنت نہیں کی، اللہ کا تعلق نہیں ملا، اللہ کی محبت دل میں غالب نہیں ہوئی، تو رؤیت باری کی، اللہ کے دیدار کی، اس میں صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی. آگے لکھا تھا رؤیت باری کی، اللہ کے دیدار کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جاوے گا تو اس میں اللہ کے دیدار کی صلاحیت پیدا کر دی جاوے گی اور وہ بڑا کٹھن مسئلہ ہوگا. جی ہاں، تو یہاں محنت اس کے لیے ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں غالب ہو جائے. آگے پھر محبت کا قاعدہ ہے. محبت کا قاعدہ یہ ہے ان المحب لمن یحب مطیع. محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے. اللہ جل جلالہ سے محبت کی نشانی اس کی اطاعت ہے. ایک قاعدہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے. تو اللہ جل جلالہ کی محبت کی نشانی اس کی تعریف ہے. جہاں بیٹھے اللہ کی تعریف کرے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تقریر میں لکھا ہوا کہ ہر جگہ اللہ کی بڑائی کے گیت گاؤ، ہر جگہ اللہ کی بڑائی کے گیت گاؤ. بھائی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے جس چیز کو دیکھو دیکھ کر کہو یہ چیز اللہ نے بنائی. آسمان کو دیکھ کر کہو اللہ نے بنایا، زمین کو دیکھ کر کہو اللہ نے بنائی، چاند کو دیکھ کر کہو اللہ نے بنایا، سورج کو دیکھ کر کہو اللہ نے بنایا. سورج میں گرمی اللہ نے رکھی، سورج میں روشنی رکھی، گرمی رکھی. چاند میں روشنی رکھی، گرمی نہیں رکھی. ستاروں کو دیکھ کر کہیں اللہ نے بنایا، تاکہ ہمارے آپ کے دل و دماغ پر اللہ ہی اللہ چھا جائے. مغل بھائی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے لگے اللہ جل جلالہ کی ذات عالی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر چھائی ہوئی تھی. اللہ کو اتنا بیان کرے کہ دل و دماغ پر اللہ ہی اللہ چھا جائے. پھر اندر سے دل بول اٹھے اے اللہ آخر تیری چاہت کیا ہے، تیری منشا کیا ہے. میں تیری چاہت پر، میں تیری منشا پر جان دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ پر جان دینا ہمارا کام ہے. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ تبلیغ کا ظاہر کیا ہے، بستی بستی، شہر شہر، ملک بملک، اقلیم باقلیم پھرنے کی سنت کو زندہ کرنا، رواج دینا، فروغ دینا، پائیدار کرنا، یہ تبلیغ کا ظاہر ہے. تبلیغ کا باطن کیا ہے کہ اللہ کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہو جانا. آدمی اپنے محبوب پر جان دے دیتا ہے، اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو پھر اللہ پر جان دینا آسان ہو جائے گا. اسی کو اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میں نے ایمان والوں سے ان کی جان کو، ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے. جان دے دو، اللہ کے احکامات پر جان دینا. اللہ کی محبت ہوگی تو حکموں پر جان دیں گے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں نے زکوٰۃ دینے کو روک دیا تو فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ،
دین میں نقصان آ جائے اور ابو بکر زندہ ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یا تو اللہ کا حکم زندہ ہوگا یا میری جان جائے گی۔ یہ جذبہ ہے، پیدا کرنا ہے ہم نے اور آپ نے اپنے اندر۔ تو اللہ کی محبت ہو تو پھر اللہ پر آدمی جان دے دیتا ہے۔ جی ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تو مجھے وہ عمل بتا جسے میں تیرا محبوب بنوں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تو میری محبت کو میرے بندوں کے دل میں بٹھا دے، اس سے تو میرا محبوب بنے گا۔ تو داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، قال یا رب انک لتعلم انی احبک واحب من یحبک فکیف احببک الی عبادک۔ اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے اور تیرے ہر اس بندے سے محبت ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ میں تیری محبت کو تیرے بندوں کے دل میں کیسے بٹھا دوں؟ قال ذکرہم بآلائی وبلائی ونعمائی۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرے انعامات، میرے احسانات، میری نعمتوں کو میرے بندوں کو یاد دلا دو، اس سے میری محبت ان کے دل میں آئے گی۔ پھر آگے محبت کا قاعدہ چلتا ہے، ان المحب لمن یحب مطیع۔ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی محبت بٹھانے کے لیے اس کے احسانات کو سنانا ہے لوگوں کو۔ جیسے اللہ جل جلالہ نے اپنے احسانات کو خود سنایا، ہم اور آپ بھی اللہ جل جلالہ کے احسانات کو سنائیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، اے میرے بندو کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، یعنی دی ہیں، ولسانا، کیا میں نے تمہیں زبان نہیں دی، یعنی زبان بھی اللہ نے دی، وشفتین، کیا میں نے تمہیں دو ہونٹ نہیں دیے، ہونٹ بھی اللہ نے دیے۔ اگلی آیت میں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ میں نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، جس وقت پیدا ہوئے چھوٹے بچے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سننے کے لیے میں نے تمہیں کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سمجھنے کے لیے دل دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ ایک ہے شکر زبان سے اللہ جل جلالہ کی ہر نعمت کو استعمال کر کے کہیں الحمدللہ، کھانا کھا کر کہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ کا شکر زبان سے۔ پانی پی کر کہیں الحمدللہ الذی سقاناہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، یہ پانی پینے کے بعد کی دعا ہے۔ یہ تفسیر عثمانی کے سورہ واقعہ کے آیت افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ اے میرے بندو جو تم پانی پیتے ہو اس پانی کو بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حاشیے پر یہ دعا لکھی ہے۔ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، ایک ہے عمل سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام کے خاندان والو شکریہ میں عمل کرو۔ نماز عملی شکر ہے، روزہ عملی شکر ہے، زکوٰۃ عملی شکر ہے، حج عملی شکر ہے، حضور کی سنتوں پر چلنا یہ عملی شکر ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی۔
جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حضور تمہیں دے دے اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو زبان سے شکر، عمل سے شکر، دل سے شکر۔ کہ ٹھنڈا پانی پینے سے آدمی کے دل سے اللہ کا شکر نکلتا ہے۔ جی ہاں، تو جتنی اللہ کی عظمت اور بڑائی محبت ہوگی اتنی اطاعت آسان ہوگی۔ تو اللہ کی محبت کو بٹھانا، اس کے احسانات کو سنا سنا کر، اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اپنا احسان سنا رہے ہیں، جانوروں میں غور کرو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں غور کرو۔ نُسْقِيكُمْ، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے بیچ سے، لبناً خالصاً، خالص دودھ، سائغاً للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ اور مزیدار اور خوشگوار۔ تو اللہ کے احسانات ہیں۔ تو یہ تبلیغ میں وقت اس لیے مانگتے ہیں تاکہ ہم اور آپ یکسو ہو جائیں۔ 40 دن، 4 مہینے، 7 مہینے، سال اندرون، سال بیرون، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 6 مہینے، ہر سال 8 مہینے، ساری زندگی، کبھی کبھی چھٹی گھر گئے، باقی سارا وقت اپنے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی محبت بٹھائیں، دوسروں کے دل میں بھی بٹھائیں۔ اللہ کی عظمت بڑائی کو بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، اس کے دل میں بھی اللہ کی عظمت بڑائی محبت آتی ہے، سننے والوں کے دل میں بھی اللہ کی عظمت اور بڑائی محبت آتی ہے۔ یکسوئی اس کے لیے ضروری ہے۔ کام یہ ہے، جو اللہ کی عظمت بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو خوش کر لیا تو سارے مسائل کو اللہ جل جلالہ حل کر لیتا ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ چلے کے لیے نکلیں، 4 مہینے کے لیے نکلیں، 7 مہینے کے لیے نکلیں، سال کے لیے نکلیں، نکل کر بس اللہ کی بڑائی کے گیت گاؤ۔ یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اللہ کی ہر جگہ اللہ کی بڑائی کے گیت گاؤ۔ ایک دفعہ ہمارے بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بیان میں سنایا، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ تیری ذات کی تجلی چاروں طرف ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، چاروں طرف تیری ذات کی تجلی ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہر جگہ اللہ ہی اللہ نظر آ جائے۔ محمود اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا علی میاں کی بہن کا قول سناتے تھے، وہ کہا کرتی تھی، اے اللہ تو یہاں وہاں کہاں نہیں، کوئی راز تجھ سے پنہا نہیں، پوشیدہ نہیں۔ اے اللہ تو یہاں کراچی میں، وہاں لاہور میں، وہاں ہندوستان میں، وہاں فیجی میں، وہاں امریکہ میں، کہاں نہیں، کوئی راز تجھ سے پنہا نہیں، پوشیدہ نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، سینے کے اندر کے رازوں کو جانتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ ماں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے بچے کو بناتا ہے۔ لوگ چیزیں روشنی میں بناتے ہیں، اللہ جل جلالہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندھیری، بچہ دانی کی اندھیری اور جھلی کے اندر بچہ ہوتا ہے، جس جھلی سمیت باہر نکل آتا ہے، اس کی اندھیری 3 اندھیریوں میں بناتا ہے۔
لوگ روشنی میں چیزیں بناتے ہیں، اللہ اندھیرے میں بناتا ہے۔ تو اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، تاکہ اللہ کی عظمت بڑائی محبت بیٹھے تو اس کی اطاعت آسان۔ اطاعت کریں گے جنت میں جائیں گے۔ بہشتان جا کے ہزارے نباشت کثیرہ با کثی کاری نباشت۔ بہشت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کثیرہ با کثی کاری نباشت، بہشت میں جنت میں کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو جتنی اللہ کی عظمت بڑائی محبت دل میں ہوگی اتنی اطاعت آسان۔ اطاعت پر جنت۔ تو یہ سب سے اہم چیز اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بٹھانا، اللہ کی عظمت بڑائی کو سننا، یہ سننے کے بعد پھر سنانا۔ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم ہندوستان والے فرمانے لگے، اپنے بڑوں سے لے لو، چھوٹوں کو دے دو۔ اب شب جمعے میں آئی یہ باتیں سنی اور پھر اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے محلوں میں، رشتہ داروں میں، قوم قبیلے میں، وہاں جا کر اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کریں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، یعنی ان کو دعوت دو، ان کے سامنے بھی اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو۔ مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ہم ناشتے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ناشتے پر دودھ رکھا ہوا تھا، روٹی رکھی ہوئی تھی اور مکھن اور شہد۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو روٹی ہمیں اللہ کھلا رہا ہے، افریتم الماء الذی افریتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ یہ جو بیج بوتے ہو زمین میں، اس کو زمین سے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ ایک آیت پہ حبم متراکبہ کہ دانے تہبت ہے، گندم کے دانے تہبت ہے، چاول کے دانے تہبت ہے اور مکئی کے دانے تہبت ہے۔ فرمایا ان کو تہبت ہے کون لگاتا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ جل جلالہ دانے کو پھاڑتا ہے، اس کی جڑ کو نیچے لے جاتا ہے، اس کے پتے کو باہر نکالتا ہے، گٹلی کو پھاڑتا ہے، اس کی جڑ نیچے، اس کا پتا اوپر۔ فرمایا یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کو سننے کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ 13 سال مکے میں لگے ہیں بس کلمے کی، اللہ کو اندر اس کی عظمت بڑائی کو بٹھانے کے لیے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ علیہ یالہ تفسیر اضواء البیان کے اندر سیبوے کا قول، علماء سمجھیں گے اس بات کو، آپ بھی پرانے تبلیغیں ہیں۔ الہ علیہ یالہ سے وہ ذات جس کی طرف دلوں کی توجہ ہو، وطانسا جس کی تعریف سے دل مانوس ہوں، واطمأن بہ جس کی تعریف سے دل مطمئن ہوں، وتمیل القلوب الیہ جس کی تعریف ہو تو دلوں کا اس طرف میلان ہو، وَيَرَ الْحَلَّ فِيهِ جس کے ہاتھ میں سارے مسائل کا حل ہو، اسے الہ کہتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید،
اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، غنی اللہ ہے، تم سب کے سب محتاج ہو، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، جی لگانے کے قابل اللہ ہے، محبت کے قابل اللہ ہے۔ یہ سارا کا سارا مضمون مولانا جا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے، اور یہ مضمون بھائی عبداللہ صاحب سے ہم نے سنا، اور اسی کو میں نے آپ کو سنایا۔ لا الہ الا اللہ، اے اللہ ہم تیری طرف نظر کریں گے، تجھ سے محبت کریں گے، تیرے ساتھ جی لگائیں گے، تیرا کہاں مانیں گے، تجھے راضی کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، اے اللہ کسی کام میں اشتغال کی وجہ، مشغول ہونے کی وجہ تیرا امر ہوگا، تیرا حکم ہوگا، تیرے حکم کی وجہ سے ہم کسی کام میں مشغول ہو جائیں گے، طبیعت کی وجہ سے نہیں۔ مولانا جا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے طبیعت تو آدمی کو دوزخ میں لے کر جاتی ہے، جی چاہی، خود غرضی، اپنی مرضی، نفسانیت، ہوا، خواہشات، یہ سب خواہش ہے، جی چاہی نہیں کریں گے، رب چاہیے۔ میواتی منہ میں گشت میں کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے کہ ہم رب چاہی کریں گے، جی چاہی نہیں کریں گے۔ تو جتنی اللہ کی عظمت اور بڑائی محبت دل میں ہوگی تو اتنی اللہ کی اطاعت آسان ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے وقت فارغ کرنا پڑتا ہے۔ جس کے ابھی تک 3 چلے نہیں لگے وہ 3 چلے لگانے کی نیت کر لے۔ مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ فرمانے لگے، میواتی کہا کرتے تھے پہلے چلے میں اترتا ہے زنگ، دوسرے چلے میں چڑھتا ہے رنگ، تیسرے چلے میں آتا ہے دعوت دینے کا ڈھنگ۔ تو جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے دل سے نیت کریں تو اللہ لے جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ جل جلالہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، بدن سے نکلنے والے عمل کو دیکھتا ہے۔ جس کی نیت ہوگی 4 مہینے لگانے کے اللہ لے جائے گا۔ اللہ اندر کو دیکھتا ہے، اسباب تو خود بناتا ہے۔ توفیق اسے کہتے ہیں اسباب کی مہیا میسر ہونے کا نام توفیق ہے۔ ہم 4 مہینے کی نیت کریں گے، اللہ اسباب بنائے گا، آسان کر دے گا، ہمارے لیے نکلنا آسان ہوگا۔ تو ابھی تک جس کے 4 مہینے نہیں لگے وہ کھڑے ہو کر اظہار کر لیں کہ ہم 4 مہینے لگائیں گے، دیر سویر لگائیں گے، ذرا ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں۔ خیر البر عاجلہ، نیکوں میں سب سے بہتر نیکی وہ ہے کہ جو جلدی ہو، آج کے کام کو کل پر مت ڈالو، جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا، جس نے لگائی ایڑ تو وہ خندق کے پار تھا۔ جو دل سے نیت کریں گے ان کو توفیق ملے گی، اس لیے کہ اللہ اندر کو دیکھتا ہے، بندے کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ یہاں تو آدمی اتنا کر سکتا، کھڑے ہو کر اظہار کر سکتا ہے، بعد میں توفیق اللہ دیتا ہے۔ یہ حضرات تشریف رکھیں، یہ حضرات تشریف رکھیں۔ اب دوسرے وہ حضرات جو 3 چلے لگا چکے ہیں، ان کے سالانہ چلے رہتے ہیں، اگر وہ بھی دل سے نیت کریں گے کہ ہم اپنا سالانہ چلہ لگانے کے لیے تیار ہیں، ان کو بھی توفیق ملے گی۔ وہ حضرات بھی جن کے سالانہ چلے رہتے ہیں وہ بھی ذرا کھڑے ہو کر اظہار کر لیں کہ ہم اپنا سالانہ چلہ لگانے کی دل سے نیت رکھتے ہیں۔ جو دل سے نیت رکھیں گے تو ان کو بھی توفیق ملے گی۔ مسائل کا حل اللہ سے ہم اور آپ سے نہیں ہے۔ یا تشریف